روزے دار کے لیے روزے کے دوران مسواک کرنا بالکل جائز ہے، خواہ سوکھی مسواک ہو یا تازہ، اگرچہ مسواک کا کڑوا پن یا اس کا تیز ذائقہ منہ میں محسوس ہوتا ہو تو اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور روزہ مکروہ بھی نہیں ہوگا۔ اور روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا حلق میں اثرات جانے کی شک کی وجہ سے یہ فقہاء نے لکھا ہے کہ مکروہ ہے۔ اگر حلق میں ٹوتھ پیسٹ چلا گیا تو روزہ جو ہے فاسد ہوگا۔ پھر روزے کی حالت میں سوئمنگ پول یا نہر وغیرہ میں جو ہے غوطے لگانا، تو غوطے لگائیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرطے کہ پانی منہ میں یا ناک کے راستے سے حلق سے نیچے نہ اترے، ورنہ پھر روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی۔ جو شخص تیراکی اچھی طرح نہ جانتا ہو اس کے لیے روزے کی حالت میں پانی میں غوطہ لگانا مناسب نہیں ہے، کیونکہ پانی حلق کے راستے اندر جانے کا اندیشہ جو ہوگا، اسی وجہ سے پھر روزے ٹوٹنے کا خطرہ ہوگا۔ اچھا، روزے کی حالت میں دانت نکالنا، دانت درد ہو گئی، ڈاکٹر کے پاس جانا، دانت نکالنا، تو اگر روزے دار کو دانت نکالنے کی شدید ضرورت ہے تو دانت نکالنا جائز ہے، البتہ اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ خون حلق سے نیچے نہ اترے۔ ڈاکٹر کو بتائے جب بھی آپ کو جانے کا خطرہ ہو تو فوراً ڈاکٹر سے اشارہ کر لے اور منہ صاف کر لے، ٹھیک ہے؟ اس لیے روزے کے دوران دانت نہ نکالنا بہتر ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ جو ذائقہ ہے خون کا وہ نیچے چلا جائے تو اس سے روزہ فاسد ہوگا۔ پھر تو روزے کے دوران اگر دانت سے خون نکلا اور تھوک کے ساتھ مل کر حلق کے اندر چلا گیا تو پھر دیکھا جائے گا کہ خون زیادہ ہے یا تھوک۔ اگر خون کی مقدار تھوک سے زیادہ یا برابر ہے تو پھر تو روزہ فاسد ہو جائے گا، تو اس صورت میں روزے کی قضا ضروری ہے۔ اور اگر تھوک زیادہ ہے، آدمی کو اندازہ ہوتا ہے اگر تھوک زیادہ ہے اور خون کم ہے، خون کا ذائقہ محسوس نہیں ہو رہا تو پھر روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ سحری کھانا مسنون ہے، ٹھیک ہے؟ حدیث شریف میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ اور ہمارے روزوں میں صرف سحری کا فرق ہے، لہٰذا سستی کی وجہ سے اس کو نہ چھوڑے۔ اگر کسی شخص پر غسل واجب ہو اور وہ صبح صادق سے پہلے غسل نہ کر سکا اور سحری کر کے روزہ رکھ لیا تو اس کا روزہ درست ہے۔ ناپاک ہونے کی وجہ سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، البتہ جلد از جلد غسل کر لینا چاہیے۔ غسل میں اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ فجر کی نماز قضا ہو جائے، سخت گناہ کا باعث ہے۔ اچھا، سحری کا وقت صبح صادق تک ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ صبح صادق ہوتی ہی سحری کا وقت یہ ختم اور فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے، لہٰذا سحری ختم کرنے کا معیار وقت ہے نہ کہ آذان۔ یہ مسئلہ ضرور یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آذان مختلف مقامات پر دیر سویر سے دی جاتی ہے، اس لیے سحری کا وقت ختم ہوتی ہی کھانا پینا بند کرنا ضروری ہے۔ اذان کے دوران یا ختم ہونے تک کھانے پینے کو جاری رکھنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا جو آدمی رمضان المبارک میں فجر کا وقت داخل ہونے کے باوجود اذان کے دوران یا ختم ہونے تک وہ بندہ کھانے پینے میں لگا ہوا ہے، چاہے جان بوجھ کر ہے یا لا علمی میں ہے، دونوں صورت میں ایسے شخص کا روزہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ بلکہ اس سے بعد میں اس روزے کی قضا کرنا لازم ہوگا۔ یہ گھروں میں خصوصاً عورتوں کو سمجھایا جائے۔ اگر کسی بچے کو دودھ پلانا عورت کی ذمہ داری ہو اور روزہ رکھنے کی صورت میں ماں یا بچے کے نقصان کا غالب گمان ہو تو اس صورت میں روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے، بعد میں قضا کرنا ضروری ہے۔ اچھا، روزے کے دوران پھر بچے کو دودھ پلانے سے آیا روزہ فاسد ہوتا ہے؟ نہیں، روزے کے دوران بچے کو دودھ پلانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، کیونکہ دودھ پلانے سے کوئی چیز اندر نہیں گئی بلکہ باہر آئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور کسی چیز کے باہر آنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ حمل، روزے کی حالت میں حمل چیک کرانا۔ حمل کے ابتدائی ایام میں لیڈی ڈاکٹر بعض مرتبہ دستانہ پہن کر
اور بعض مرتبہ دستانے کے بغیر حاملہ عورت کی شرمگاہ میں انگلی ڈال کر معائنہ کرتی ہے۔ اگر لیڈی ڈاکٹر شرمگاہ میں خشک دستانہ پہن کر یا خشک انگلی داخل کر کے معائنہ کرتی ہے تو اس سے تو روزہ فاسد نہیں ہوتا، اور اگر گیلا دستانہ یا گیلی انگلی شرمگاہ میں داخل کر لے یا ایک مرتبہ خشک دستانہ یا خشک انگلی داخل کرنے کے بعد نکالے اور اس پر کوئی رطوبت لگ جائے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ انگلی دوبارہ داخل کرے تو ان دونوں صورتوں میں پھر روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور اہم مسئلہ، عورت کی بچہ دانی کی صفائی سے روزے کا کیا حکم ہے؟ دیکھو، عورت کی بچہ دانی کی صفائی کے لیے لیڈی ڈاکٹرز وغیرہ جو آلات استعمال کرتی ہے، چونکہ انہیں اندر داخل کرنے کے بعد نکال لیا جاتا ہے اور یہ چیز جوف میں پہنچ کر ہمیشہ کے لیے نہیں ٹھہرتی، لہٰذا اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ انسانی جسم کے اندرونی معائنے کے لیے جو مختلف آلات مثلا برانکوسکوپ اور گیسٹروسکوپ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو پیشاب کی نالی، معدے میں غذا پہنچانے والی نالی وغیرہ داخل کرنے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اچھا، یہاں ایک بات یاد رکھے کہ خالی ان خشک آلات کے جوف میں داخل کرنے سے جو میں نے بتایا نا، تو اصول کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر ان آلات کے ساتھ کوئی دوا استعمال کی گئی، ٹھیک ہے، جیسے کہ عموماً جو ہے ویزلین یا چکناہٹ وغیرہ استعمال کی جاتی ہے، تو ویزلین یا چکناہٹ کی وجہ سے پھر روزہ یہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، یا اگر یہ آلات خشک استعمال کیے گئے لیکن ایک مرتبہ داخل ہونے کے بعد دوبارہ داخل کیے، تب بھی روزہ ٹوٹے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اندر کی تری ان آلات کے اوپر لگ جاتی ہے جو دوبارہ اندر داخل کرنے سے جوف میں پہنچ گئی، اس وجہ سے اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ رمضان المبارک کے دن کے وقت ہوٹل کھولنا، رمضان المبارک کے احترام کی خاطر دن کے وقت ہوٹل بند رکھنا ضروری ہے، خواہ کھانے پینے والے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ یہ مبارک مہینہ شعائر اللہ میں سے ہے اور شعائر اللہ کا احترام یہ ضروری ہے۔ البتہ شام کو افطاری سے کچھ پہلے ہوٹل کھولنا تاکہ لوگ افطاری کی چیزیں مثلا پکوڑے، سموسے وغیرہ خرید کر اپنے گھر لے جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دن کو بالکل تالا لگا دیں۔ اچھا، ایک اور مسئلہ ہے ضروری، جہاز میں افطاری کب کی جائے گی؟ یہ ایک مسئلہ ہے، کسی نے روزہ رکھا ہے تو جہاز میں پرواز کے دوران افطار کرنے کا حکم جہاز سے طلوع اور غروب کے نظر آنے کے اعتبار سے ہے۔ اگر زمین پر سورج غروب ہو چکا ہو مگر جہاز کے افق سے اوپر سے جو ہے نظر آ رہا ہو کہ غروب نہیں ہوا تو جہاز والوں کو روزہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ جب جہاز کے افق سے سورج غروب ہوگا اس وقت افطار کی اجازت ہوگی۔ کیا غیر غذائی چیزیں نگل لینے سے روزے فاسد ہو جائیں گے؟ ایک چیز ہے وہ غذا نہیں ہے، نگل دیا، ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسی چیز نگل لی جس کو بطور غذا یا دوا نہیں کہا جاتا، مثلا کاغذ کا ٹکڑا، گٹھلی، ٹھیک ہے، وغیرہ، تو اس سے روزہ فاسد ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں آئے گا۔ البتہ اگر روزے کی حالت میں حلق کے اندر بلا اختیار مکھی، دھواں یا گرد و غبار چلا گیا، اگرچہ معدے کے اندر پہنچ گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے، کیونکہ ان اشیاء سے جو ہے بچنا مشکل اور دشوار ہے۔ یہی حکم اس صورت میں ہے کہ جب کوئی چیز پیسی جائے، مسالہ پیسا جا رہا تھا، ٹھیک ہے، وغیرہ، یا دوا وغیرہ کوٹی جا رہی تھی اور اس کا غبار یا مزہ حلق کے اندر محسوس ہوا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے بچنا مشکل ہے۔ روزے کا فدیہ، یہ بھی ایک مسئلہ یاد رکھیں، جو شخص بڑھاپے یا دائم المرض ہونے کی وجہ سے روزے رکھنے پر قادر نہ ہو، ٹھیک ہے، نہ ہی مستقبل میں اس کے صحت یاب ہونے کی کوئی امید ہو، تو ہر روزے کے بدلے میں 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت بطور فدیہ دے سکتا ہے، لیکن اس کے بعد اگر یہ بندہ صحت یاب ہو گیا تو دوبارہ قضا کرنا ضروری ہوگا، جو کچھ اس نے فدیہ میں دیا ہے یہ سارا اس کے لیے صدقہ ہو جائے گا۔ اور آخری مسئلہ روزے کے کفارے کا، وہ کیا ہے
کہ ایک روزے کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اگر یہ ممکن نہیں تو پھر 60 روزے مسلسل رکھنا واجب ہے۔ اگر روزے رکھنے کی بھی استطاعت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا واجب ہے۔ بس تو یہ چند مسائل تھے جو بتائے گئے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔